بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله اللهم أهدني واهدني به اللهم أهدنا وسددنا اللهم أهدنا وسددنا اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمين اللهم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں تمام سسٹر خیروافیت کے ساتھ ہوں گی، آن لائن سننے والے بھی، اور آپ سب بھی بہنیں خیریت اور عافیت سے ہوں گی. کافی لمبی بریک ہوگی، 6 ویک کی ہالیڈے کے بعد ہمارا آج پہلا سیشن ہے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہی ہم واپس آ پائے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہی ہم آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہی آج ہم اپنی حدیث کی کلاس کو دوبارہ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نے 30 حدیث تک پڑھ لیا تھا. 40 امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے حدیث کی، اس سے ہم پڑھ رہے ہیں. آج جو ہے حدیث 31 ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور لوگوں کی محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث سے بہترین لینے والوں میں شامل کر لے. میں حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دیتی ہوں انشاءاللہ. عن ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا عملته أحبني الناس فقال اذهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حدیث حسن رواہ ابن ماجہ وغیرہ باسانید حسنہ. ترجمہ: حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے محبت کریں اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رخی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے توجہ ہٹا لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. سبحان اللہ. دیکھیں کتنے مختصر اور خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی پیاری اور قیمتی باتیں ہمیں بتا دیں کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اور بندوں کی محبت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. دیکھیں محبت کرنے کا جذبہ یا محبت کی جائے، اللہ نے پیدائشی طور پر انسان کے اندر رکھ دیا ہے یہ جذبہ. ہر انسان کی جو خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس سے محبت کریں، لوگ اس کی عزت کی نگاہ سے اسے دیکھیں، اس کے دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہوں، لوگ اس سے حسد نہ کریں، نفرت نہ کریں، اس کے ساتھ بدخواہی برائی کا برتاؤ نہ کریں. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ چاہا جائے اور دوسرے اس کو چاہیں، محبت کریں، پیار دیں. عام طور پر دیکھیں انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، اسی چیز سے انسان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے.
مثال کے طور پر ہمیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ ہمیں اپنی اولاد سے ہوتی ہے نا. اس کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی یہ محبت دل سے نکال نہیں سکتا. اور پھر یہ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. پھر یہ کہ تکلیف پھر انہی سے زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ ہم بہت سی امیدیں ان سے وابستہ کر لیتے ہیں. جب وہ امیدیں ٹوٹنا شروع ہوتی ہیں تو ہمیں وہ تکلیف دیتی ہیں. اس طرح دوسرے لوگ اور باقی چیزیں ہیں کہ جن سے جتنی ہم توقع رکھتے ہیں وہ توقع بڑھتی جاتی ہے، امید بڑھتی جاتی ہے. جب وہ ٹوٹتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور ٹوٹنے کا احساس اس تکلیف کا احساس ہمیں تبھی ہوتا ہے جتنی بانڈنگ ہماری ان کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، زیادہ محبت ہوتی ہے، تو توقعات بھی ہم انہی لوگوں سے زیادہ بڑھا لیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ عمران میں آیت نمبر 14 میں آتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ إِنَّهُ حُسْنُ الْمَآبِ. کہ لوگوں کے لیے عورتوں سے خواہشات کی اور بیٹوں کی اور سونے کی اور چاندی کے خزانوں کی، نشان زدہ گھوڑوں کی اور مویشیوں اور کھیتی باڑی کی محبت جو ہے خوشنما بنا دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشنما بنا دیا ہے. یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ میں تم کو ان سے سب سے بہتر چیز نہ دے دوں، ان سب سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. ایسے باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی رضا. اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. کہ انسان چاہتا ہے کہ اسے ایسی محبت ملے جو لازوال ہو، اور خاص طور پر مومن کی سب سے بڑی خواہش اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کی محبت مل جائے، اللہ مجھ پر مہربان ہو جائے، وہ مجھ سے محبت کرے اور میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں. ایک مومن کی بس یہی خواہش ہوتی ہے. ہمیشگی کی محبت دنیا میں نہیں ہے، یہ آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں. وہ محبت جس میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ محبت اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتے ہیں. وہی رب کی ذات ہے جو دلوں میں اطمینان دیتی ہے. یہاں پر سوال جو ہے نا سہل بن سعد کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج ہم اس کو اپنا سوال بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں سب سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے لوگوں کی محبت ہمیں نصیب کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں اس سے ہمیں بے نیاز کر دے، دنیا کے لوگوں کی محبت سے بے نیاز کر دے. صرف اور صرف اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ محبت نصیب کر دے، آمین. کہ انسان ہے نا، انسان بندوں کی محبت جو ہے نا اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کو انسانوں کی محبت کی ضرورت نہیں ہے. انسان لوگوں سے بے نیاز ہو کر نہیں رہ سکتا. ہم دنیا میں رہ رہے نا تو ایک دوسرے کی انٹریکشن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تعلقات بنانے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے تعلقات بنا کے کام کروانے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اکیلے رہنا ہے، مجھے اپنے میاں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے بچوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے بہن بھائیوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایسی ضرورت ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ کھانا پینا جسم کی ضرورت ہے، زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے. اسی طرح اپنے بہن بھائیوں سے تعلقات، ماں باپ سے محبت، بچوں سے محبت، میاں سے محبت ہماری روح کا حصہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ایک ہماری جسم کی ضرورت کی طرح ہمارے ساتھ جوڑ دیا ہے. دیکھیے جو بچے جن سے محبت نہیں کی جاتی یا محبت کے ساتھ وہ پروان نہیں چڑھتے، ان کی شخصیت مختلف ہوتی ہے ان بچوں سے جن کو محبت دی جاتی ہے، جن کو محبت ملی ہوتی ہے. یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس سے انسان کے عمل میں قوت پیدا ہوتی ہے، انسان نیکی کے کام زیادہ کرتا ہے، ایک یقین کی قوت انسان کے اندر آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کچھ کر رہا ہے.
چھوٹا سا بچہ بھی دیکھیں، اگر کوئی اچھا سا کام کر رہا ہو یا چھوٹا سا کوئی کام کر رہا ہو، آپ اس کو محبت سے دیکھیں تو ان کا عمل بدل جاتا ہے. آپ محبت سے ان سے بات کریں تو ان کا عمل بدل جاتا ہے. وہ آپ کی محبت میں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. محبت کہہ لیں کہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ دوسروں کے دلوں پہ راج کرتے ہیں. نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے آیا ہیں. جو پڑھتے ہیں، جو ان سے سبق حاصل کرتے ہیں، سب کو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے دشمنوں کی دل محبت سے جیتے تھے. اور ایسی چیز ہے جس کے دینے سے ہمارا کچھ نہیں جاتا، لیکن عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ محبت ہم لینا جانتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں محبت دیں، لیکن محبت دینا بھول جاتے ہیں. پھر اللہ کی محبت کے لیے بتا دیا گیا کہ زہد اختیار کرو. اب زہد کیا ہے؟ زہد کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز سے بے رغبتی اختیار کرنا، یعنی کہ کسی چیز کا لالچ دل سے نکال دینا، اور خاص طور پر ان چیزوں کا خیال دل سے نکل جانا جو دوسروں کے پاس ہیں. یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی جن حلال اور جائز چیزوں کی انسان کو ضرورت نہیں، انہیں چھوڑنا اور ضروریات زندگی پر کفایت کرنا، یہ زہد ہے. مطلب کہ دنیا میں انسان وہی چیزیں لے جو اس کو آخرت میں فائدہ دینے والی ہیں. اس سے اگلے مرتبے پر جب ہم جاتے ہیں نا تو وہ ہوتا ہے ورع کا ہوتا ہے. اور ورع اس چیز کو کہتے ہیں کہ دنیا کا وہ کام جو دین میں نقصان دیتا ہے آپ کو، اسے چھوڑ دینا. تو زہد کیا ہوا؟ دنیا سے وہ چیز لے جو آخرت میں فائدہ دینے والی ہے، باقی سے وہ بے رغبتی اختیار کر لے. اور ورع وہ ہے، وہ چھوڑ دے جو آخرت میں اس کو نقصان دینے والی ہے، چاہے دنیا میں رہتے ہوئے اس کو اس سے کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو، لیکن آخرت میں وہ نقصان ہی کا سودا کرتا ہے، اکثر آخرت میں اس سے نقصان ہی اٹھاتا ہے. دیکھیں سلیمان رضی اللہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے دنیا کی عظیم الشان بادشاہت جو ہے وہ نوازی تھی. ہر چیز ان کے کنٹرول میں تھی. ہزاروں سال پہلے دیکھیں ان کے پاس وہ وسائل تھے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوا میں اٹھ کے چلا جایا کرتے تھے. مثال کے طور پر جیسے آج کل ہم کہہ لیں کہ جہاز ہے، ٹھیک ہے. داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی قوت رکھ دی تھی کہ وہ تانبے کو پکڑتے تھے، وہ میلٹ ہو جاتا تھا. اور کہتے ہیں کہ وہ اس سے اتنی باریک تاریں بنا لیتے تھے جس سے جنگی لباس بنایا جاتا تھا. لیکن دل اللہ کی طرف ان کے مائل تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، کھانے کو، پینے کو، اوڑھنے کو، بادشاہت تھی. مطلب دنیا کی ہر چیز جو آپ گن بھی نہیں سکتے یہاں پہ بیٹھ کے، لیکن ان کے پاس تھی. اس کے باوجود وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے. یہ زہد ہے کہ فائدہ، کھانا کھا سکتے تھے لیکن پھر بھی اللہ کی محبت میں ایک دن کھانا کھاتے تھے، ایک دن چھوڑ دیتے تھے. کہتے ہیں کہ سب سے بہترین روزہ جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داؤد علیہ السلام کے روزے کی تعریف کی کہ سب سے بہترین روزہ صوم داؤدی ہے، اور سب سے بہترین رات کی نماز بھی انہی کی کہا جاتا ہے. دیکھیں جب ہم شکایت کرتے ہیں نا، ہم بندوں کو اپنے سے بیزار کر دیتے ہیں شکایت کر کر کے. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ بندہ شکر گزار بنے، اور شکر گزاری کا یہ ایک رویہ ہے جو انسان اختیار کرتا ہے. قناعت کے نتیجے میں یہ آتا ہے شکر کا رویہ. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ لالچ، وہ نہیں رہتا. آپ ہر چیز اور ہر حال میں اللہ پر خوش ہو جاتے ہیں، ہر اس چیز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. آپ کو دنیا کی طرف اٹریکٹ کرنے والی ہوتی ہے. آپ ہر اس چیز کو لینا چاہتے ہیں جو اللہ کی محبت، اللہ کی قربت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اسی کے نتیجے میں پھر آپ کے اندر قناعت آتی ہے، اور جب قناعت آتی ہے تو آپ کے اندر سے وہ لالچ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جو کہ دنیا کی طرف کھینچنے والا ہوتا ہے. تو آپ کی توجہ زیادہ اللہ کی طرف مرکوز رہتی ہے، اللہ کی خوشی کی طرف رہتی ہے، دنیا میں نہیں بلکہ آخرت کے رزلٹ پہ آپ کی نظر رہتی ہے. اور دوسری طرف یہ رویہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے لالچ میں، شوق میں پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں، اور اللہ کی یاد جو ہے اس سے غافل ہو جاتے ہیں.
اصل میں یہ کیا ہے، پھر نقصان کی چیز ہے کہ دنیا کے لالچ میں آپ پڑ کے وہ اللہ سے آپ کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ نے لوگوں میں درجات رکھی ہیں، اللہ نے نبیوں میں درجات رکھی ہیں۔ دیکھیں کسی کو، ہر نبی کا ایک اپنا درجہ ہے، اسی طرح انسان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کا ایک درجہ رکھا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جن کے پاس زیادہ ہے وہ اس کے زیادہ قریب ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کم ہے اور وہ اس حال میں کتنا اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، اور اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو اس حال میں کتنا شکر گزار ہے۔ دیکھیں کم والے کو صبر کی ضرورت ہے اور زیادہ والے کو شکر گزار بننے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جب انسان کے پاس زیادہ آتا ہے نا تو انسان اللہ کی نافرمانی کی طرف زیادہ جاتا ہے، اور جب انسان کے پاس کم ہوتا ہے تو وہ تھوڑا عاجز بن کے اللہ کے قریب زیادہ رہتا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کم کرتا ہے، اس میں اس کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور پھر شکر گزاری کا اجر جو ہے ایسے ہی ہے، کہتے ہیں نا کہ جیسے روزے دار کا صبر، کیونکہ وہ روزے دار کھا سکتا ہے لیکن صبر دکھاتا ہے، اسی طرح شکر گزار جو ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی ناشکری کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک مومن کا رویہ تو دونوں ہی حالتوں میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں ہی فائدہ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے تو اسے وہ صبر کرتا ہے، زیادہ ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اصل میں اللہ نے دل دیکھنا ہوتا ہے، یہ سب آپ کی سوچ ہے، مثبت سوچ ہوگی تو انشاءاللہ آپ اس کا بہترین اجر پائیں گے۔ نیگیٹو سوچ ہوگی، اللہ کی ناشکری ہوگی تو اس سے آپ کی آخرت جو ہے وہ خراب ہوگی۔ انسان دنیا سے مثبت سوچ کی وجہ سے نا، انسان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے اٹھ کر آخرت کی طرف سوچتا ہے، وہ ہر کام جو کرے گا وہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کرے گا۔ دیکھیں دنیا کمتر کیسے ہے، بہت سے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا جو ہے کمتر ہے آخرت کے مقابلے میں۔ کیسے؟ مدت کے لحاظ سے ہم کتنے سال جی سکتے ہیں، 50 60 70 80 100 سال، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہمیں واپس ہی لوٹنا ہے۔ یہاں ہم زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لیں گے، 120 جی لیں چلیں، لیکن آخرت ہمیشگی کی ہے۔ پھر قبر کتنی دیر کی وہاں پہ زندگی ہے ہمیں نہیں پتہ، کتنی دیر ہم قبر میں رہیں گے، پھر حشر میں ہم کتنی دیر وہاں پہ رہیں گے، پھر اس کا سارا پروسیجر جو ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ وہی گھر جو ہے وہ ہمیشگی کا گھر ہے جس کو دارالخلود کہا گیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ہمیشگی کا گھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں تم سے ایک کوڑے یعنی کہ ایک گز بھر جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا یہ بھی کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ ہم نے اسے چھوڑ دیا، جو ہمیں ابدی فائدہ دینے والی چیزیں ہیں ہم نے ان کو چھوڑ دیا، اور جو عارضی فائدہ دینے والی ہے اس کی دوڑ میں ہم لگ گئے۔ جب تک انسان اپنی آخرت کے لیے وہ نہیں کرتا جو اسے چاہیے، اس وقت تک وہ زہد نہیں بن سکتا، وہ دنیا کو اس طرح چھوڑ نہیں سکتا جس طرح چھوڑنے سے انسان کے اندر زہد آتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی انگلی دریا میں ڈال کر نکال لے اور پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار اس میں لگ گئی ہے، کتنی لگی ہے، تھوڑی سی لگی ہے، بس دنیا جو ہے وہ اتنی سی ہے۔ اسی طرح سورہ النساء آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیں دنیا کا سرمایہ تو بہت ہی قلیل ہے اور آخرت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور پھر یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا ازہد فی الدنیا، تم دنیا کی طرف میلان نہ رکھو اور اس سے بے رغبتی اختیار کرو۔ زہد کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، اس کی اصطلاحی معنی بھی جان لیا کہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق رکھنے والی 2 جو باتیں ہیں ان کا یہاں پہ ذکر کر دیا گیا۔ ایک یہ کہ انسان کا دنیا سے اور اس کے ساز و سامان سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، کیسا واسطہ ہونا چاہیے، اس کی کیا قدر ہے، اور دوسرا بتا دیا کہ مومن کا مال اور متاع سے کیسا رویہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ کہ انسان جو ہے اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے ہاں
پسندیدہ اور پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صفت کیسے اختیار کی جا سکتی ہے؟ لوگوں کا ہر دل عزیز کیسے بنا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ یہ دونوں باتیں سمجھنے کے لیے اہل علم میں سے ہر شخص نے اپنی سمجھ کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے ذوق کے اعتبار سے مختلف تعلیلیں جو ہیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اس کا نچوڑ جو ہے انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہی آتی ہے کہ انسان کے لیے اپنی ذات، اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اپنے قرابت داروں کے حقوق کو پورا کرنا، ان کو ادا کرنا، ان کے لیے کمانا، ان کے لیے باہر جانا، اس کو جمع کرنا جائز اور واجب ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے سورہ قصص میں آتا ہے لا تنس نصیبک فی الدنیا، دنیا میں اپنا حصہ حاصل کرنا نہ بھولو، کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے جو ضرورت کے رشتے ہیں، اگر اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے تو وہ نکلے گا باہر، ضروریات زندگی کی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے گی، تو وہ کرے گا، یہ جائز ہے، حلال اور پسندیدہ ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ البقرہ میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ مطلب کیا کہ دنیا کی بھلائی سے مراد یہاں پہ مادی، اخلاقی اور روحانی، تمدنی، تہذیبی ہر قسم کی بھلائی مراد ہے۔ جب بھلائی کی طلب انسان کر رہا ہوتا ہے نا تو اسے کمانے کی کوشش بھی کرے، صرف طلب کر دینے سے وہ آپ کو مل نہیں جائے گی، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ دیکھیں، حلال روزی اور جائز سہولتیں حاصل کرنے کے لیے انسان کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، اور یہ بھاگ دوڑ کرنے کو عبادت کہا گیا ہے۔ اس سے انسان برکت اور ثواب کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ بننا چاہتے ہیں۔ روزی کمانے میں سستی نہ کریں، رزق کے لیے جدوجہد کرنا اسلام میں ناپسندیدہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو لوگ دیندار ہو جاتے ہیں تو یہ کمانا چھوڑ دیں، نہیں، یہ تو پسندیدہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہیں بھی کسی بھی فیلڈ میں حصول رزق کے لیے اور حلال رزق کے لیے، یہ تو عبادت کہا گیا ہے۔ یہ دنیا مومن کے لیے عارضی مقام ضرور ہے، ایک گزرگاہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے مسافر یا راہ گزر ہوتا ہے، کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، جہاں پر جتنے بھی اعمال ہم کریں گے ان کی جزا یا سزا ہمیں آخرت میں ملے گی۔ دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو انسان ہے نا وہ گویا مہمان ہے، اور جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہے وہ عارضی، وہ مانگ کے اس کا استعمال کرتا ہے۔ مہمان کو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ چلے جانا ہوتا ہے۔ جب وہ جاتا ہے تو وہ جو عارضی سامان یا مانگا ہوا سامان ہوتا ہے وہ واپس کر دیتا ہے نا، وہ اپنے ساتھ لے کے نہیں چلا جاتا ہے۔ تو دنیا ایسے ہی ہے، یہاں دنیا میں رہتے ہوئے انسان نے نیک اعمال کرنے ہیں جو کہ آگے بھیج رہا ہے، اور برے اعمال کا حصہ نہیں بننا۔ یہ اللہ والوں کی پسندیدہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے نا کہ دنیا کمانا، دنیا رکھنا، دنیا کا استعمال کرنا، جو بھی ہم دنیا میں رہتے ہوئے یہ جائز ہے، افضل ہے، البتہ اس سے محبت کرنا، اس سے دل لگانا، اسے اپنی ضروریات پر، اپنے اہل و عیال پر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، پھر یہ گناہ ہو جائے گا، پھر یہ دنیا داری ہو جائے گی۔ اسی سے ہمیں روکا جا رہا ہے کہ دنیا حاصل ہونے پر شکر کرنا، جو زبان، جو دل ہے وہ عمل سے ظاہر کرے گا۔ عمل کی اہم صورت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اگر وہ کما رہا ہے اس پہ تکبر نہ کرے، اس پہ بڑائی نہ دکھائے، اس میں نمائش سے نہ دکھائے، نمائش نہ کرے، نمائش سے بچے۔ دیکھیں، قارون کا تکبر ہمارے سامنے آتا ہے، اس کا غرور تھا، ناشکری تھی، کس طرح کا سخت عذاب اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا، قیامت تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ جس آدمی کے پاس دنیا کا مال زیادہ ہے اس پر کہتے ہیں کہ
دینی اور دنیاوی ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا اور آخرت میں جواب دہی بھی اس کے ساتھ سخت ہوگی، اور اس کے برخلاف وہ انسان جس کے پاس اتنا رزق نہیں ہے، بس بقدر ضرورت ہے، وہ اپنی ضروریات اور اپنی جو ضروریات ہے اس کی جس کفایت کر سکتا ہے، اس کو جس پورا کر رہا ہے، وہ دنیا اور آخرت کی ذمہ داریاں اور جواب دہی جو ہے وہ ہلکا ہے، وہ اس سے بری ذمہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بڑی مشکل سے اپنا گزارا کر رہا ہے، اپنی ضرورت کی چیزوں کو بس وہ پورا کر رہا ہے۔ تو انسان کو دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی قسمت میں لکھی گئی ہے، جتنی اس کی قسمت میں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جس شخص کی فکر آخرت کے لیے ہے ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کام آسان کر دے گا، اس کے دل میں تنگری اور استغنا ڈال دے گا، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ اور جس کی سوچ اور فکر دنیا کے لیے ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کاموں کو پھیلا دے گا، اسے محتاجی سامنے نظر آئے گی، اور دنیا میں اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک طرف سے انسان کو بے نیاز کر دے گا، اور دوسری طرف انسان کی نظر بس دنیاوی مفاد کے اوپر ہی رہے گی، دنیا میں کھپ کے رہے گا، لیکن ملنا اس کو اتنا ہی ہے جتنا کہ اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ ایک انسان سارا دن محنت کرتا ہے اور تھوڑا سا کما کے گھر واپس آتا ہے، اور ایک انسان 2 گھنٹے بیٹھتا ہے اور اچھا خاصا کما کے آ جاتا ہے کہ اس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ اس کو مل رہا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اپنا سارا دن رات محنت محنت محنت، کام کام کام، پیسہ پیسہ پیسہ، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن ہاتھ کیا آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اتنا ہی کھاتے ہیں جتنا ان کے پیٹ میں جانا ہے، اس سے زیادہ نہیں وہ کھا پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے مقدر میں 1 نوالا، 2 نوالے، 10 نوالے جتنے لکھے ہوئے ہیں وہ کھا کے سوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ دنیا کو رکھنے کے ساتھ ساتھ آخرت کو رکھیں، آخرت کے انجام کو اپنے سامنے رکھیں، کہ یہ نہ ہو کہ دنیا حاصل کرتے کرتے ہم آخرت کو جو ہے وہ کھو جائیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دل سے دنیا کی محبت نکال دینا چاہیے۔ ایک دل میں ایک ہی وقت میں اللہ کی محبت اور مال کی محبت دونوں جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے جب مال کی محبت نکالی جائے گی تب ہی اللہ کی محبت اس میں گھر کرے گی اور اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ تو یہ 2 چیزیں ایک دل میں نہیں رہ سکتی، دل تو ایک ہی ہے نا، دونوں چیزیں ایک دل میں نہیں رہ سکتی۔ دنیا 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 کرنے والا دنیا ہی کرے گا، اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آئے گی، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ وہی چیز یہاں پہ یہ کہی جا رہی ہے۔ پھر یہ کہ دنیا کی محبت جو ہے نا، کہتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کا سرا ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دنیا سے منہ پھیرنا ضروری ہے۔ دوسری ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ زہد جو ہے دنیا سے منہ پھیر کر اپنے دل کو جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں راحت پہنچانے والا ہوتا ہے۔ دنیا میں مگر رہنے والا اپنے دل کو تکلیف میں نہیں ڈالتا وہ، بلکہ وہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دل کو راحت سکون پہنچانے والا ہوتا ہے۔ لوگوں سے اچھے تعلقات اور ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی دنیاوی معاملات اور کاروبار سے حسد اور جلن کا رویہ نہ ہو، ان سے مالی امیدیں نہ رکھی جائیں، ان کے مال پر آنکھیں نہ گھڑی جائیں۔ تو ایسے شخص سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ عام لوگوں میں ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے سے بغض، ایک دوسرے سے حسد، کینہ، جلن اور عصبیت کا بڑا سبب کاروباری معاملات ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نہ کرنا بلکہ ایک دوسرے کے حقوق کو چھیننا ہی نفرت کا سبب بنتا ہے۔ تو کاروبار میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا بغض اور کینے کا سبب بنتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ آپ نے ان چیزوں سے منہ موڑنا ہے تو لوگ جو ہے وہ خود ہی آپ کی طرف محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو ذہنی سکون اور راحت حاصل کرنے کا گر یہ بتایا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے، یعنی کہ مال، دولت، عہدے، کاروبار، مرتبے، تم ان سے مایوس ہو جاؤ، یعنی کہ ان کو حاصل کرنے کی امید اور آس نہ رکھو، اسی طرح تم میں اطمینان اور قناعت پیدا ہوگی جو تمہیں راحت پہنچائے گی اور تمہیں ذہنی سکون دے گی۔ جن کے دلوں میں دنیا 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 ہوتی ہے، دن بھی دنیا رات بھی دنیا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں نہ وہ سو پاتے نہ وہ جاگ پاتے، ہر وقت محنت محنت محنت۔ تو اسی چیز سے روکا جا رہا ہے۔ جو ان چیزوں دنیا سے ہٹ جائے گا نا، وہ بڑے سکون، آرام میں، اطمینان میں اپنی زندگی جی رہا ہوتا ہے کہ اس کو فکر ہی نہیں ہوتی دنیا کی۔ آج ہم دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پہ اگر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی کتنی آسان ہو جائے۔
ہم کتنی زندگی کو آسانی سے گزاریں کہ اللہ کی رضا ہے اس میں، لوگوں سے اچھے اور بہتر تعلقات ہم قائم کریں، ان سے بڑھ کر پیار، محبت، ہمدردی، غم ساری، غم خواری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آج اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا چاہتے ہیں، اس کو اپنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں دنیا سے ہٹ کر لوگوں سے محبت کرنی ہوگی، اچھے تعلقات بڑھانے ہوگے، ان سے پیار محبت کرنا ہوگا، ان کے غم خوار بننا ہوگا، ان سے اچھے تعلقات رکھنے ہوں گے، تو زندگی ہماری بھی خوشگوار ہوگی، خوشگوار گزرے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انعام میں کیا فرماتے ہیں؟ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند دنوں کا کھیل تماشا ہی ہے، اور آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ تم اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہو۔ ہمیں پتہ بھی ہے لیکن یقین نہیں ہے، اس لیے زہد نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے اسے دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانا دینے سے بچاتے ہو، اور کھانے کی صورت میں تمہیں اس کی طبیعت کے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جب مریض ہوتا ہے نا تو ہمیں ہوتا ہے کہ اس کو اچھا کھانا دیا جائے، تھوڑا دیا جائے، زیادہ دیں گے تو اس کی طبیعت بوجھل ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، وہ سک ہو جائے گا، طبیعت اور خراب ہو جائے گی، تو ہم اس کو بڑا ناپ تول کے دیتے ہیں، اس کی بڑی کیئر کرتے ہیں۔ جو انسان اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر ترمذی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے اس دنیا سے اس طرح روک دیتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے۔ مطلب کہ دیکھیے گردے والے جو مریض ہوتے ہیں ان کو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پانی پئیں گے تو ان کے گردے میں ان کو زیادہ تکلیف ہوگی، تو ہم پانی کتنا ان سے بچا کے رکھتے ہیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب کوئی انسان محبت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اس دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، بچا کے رکھتا ہے، وہ دنیا کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے آخری لوگ بخیلی اور آرزوؤں کے ساتھ ہلاک ہوں گے۔ آج دیکھ لیں مطلب کیا ہے کہ دلوں کی تنگی اور دوسرا آرزو، دوسرے کو یہ نہ مل جائے، دوسرے کو یہ نہ مل جائے، دوسرا میرے سے آگے نہ نکل جائے، دوسرے کے پاس ایسے کپڑے، دوسرے کے پاس ایسا گھر، دوسرے کے بچے ایسے، میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ مل جائے، بس چھینا تانی لگی ہوئی ہے۔ اور یہ اسی سے تو منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا جب تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کیا تم سنتے ہو؟ کیا تم سنتے ہو؟ آپ نے 2 دفعہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مرکوز کی، اور پھر فرمایا جب سب متوجہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، سادگی ایمان کی دلیل ہے، ترک زینت ایمان کی دلیل ہے۔ یعنی کہ جب انسان کے دل میں ایمان کی حلاوت آ جاتی ہے نا، ایمان کی محبت آ جاتی ہے تو اس کی نگاہیں کہیں اور لگ جاتی ہیں۔ کہاں؟ اللہ کی طرف۔ اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن لگ جاتا ہے، اللہ سے وہ مل جاتا ہے، پھر اس کی نماز میں لطف آنے لگتا ہے، پھر اس کی عبادات میں لطف آنے لگتا ہے، پھر اس کے معاملات میں اس کو لطف آنے لگتا ہے، پھر اس کا دنیا سے دور ہونا اس میں اس کو لطف آنے لگتا ہے، پھر اس کی دین کی بات میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے، قرآن کی بات سننا اس کو اچھا لگتا ہے، اس میں بیٹھنا اس کو اچھا لگتا ہے، اس کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، لالچ اس کے دل میں نہیں رہتا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا، ضرورت اور کفایت کے مطابق اسے رزق دیا گیا اور اللہ نے اسے اپنی نعمتوں پر قناعت کی دولت دے دی۔ سبحان اللہ کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اسی پہ راضی ہو جاتا ہے، راضی برضا، کہ جو اللہ نے دیا الحمدللہ، کھا پی رہا ہے تب بھی الحمدللہ، نہیں کھا رہا تب بھی الحمدللہ، کپڑے اچھے پہنے ہوئے تب بھی الحمدللہ، کپڑے برے پہنے ہوئے تب بھی الحمدللہ، پیوند لگا کے پہنے تب بھی الحمدللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ صرف مال کا ہونا دولت مندی نہیں ہے، اصل دولت مندی دل کی دولت مندی ہے۔ دل بڑا ہونا چاہیے، دل میں جگہ ہونی چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں گھر چھوٹا ہے تو کیا ہوا، دل بڑے ہونے چاہیے۔ جس دل انسان کا دل اور سوچ بڑی ہوگی، پازیٹیو ہوگی، وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر لے گا کہ انسان ہر حال میں راضی رہے، خوش رہے، کسی کمی کا احساس اس کے دل میں نہ رہے، کبھی وہ شکایت نہ کرے۔ ہم کرتے ہیں ایسا؟ کبھی بھی نہیں ہم کرتے۔ دیکھیں ایک رویہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن جب ان سے ان کا حال پوچھیں تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ ایک اماں جو ہوا کرتی تھی ہمارے گھر آتی تھی، کپڑے ان کے مطلب وہ چیتھڑے اڑے ہوئے ہوتے جس کو کہتے ہیں،
اور جب پوچھا جاتا ہے تو کہتی ہے الحمدللہ بچے اللہ نے ایسا حال چ رکھیا، میں بڑی خوش ہاں، شام نو کھا کے سونی ہاں، ਭਾਵੇਂ تھوڑا ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਲਨ ਹੋਵੇ، ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ روٹی کھانی لیکن کھا کے سونی۔ مطلب میرے دل میں اس وقت آیا کہ کیا لیول ہے ان لوگوں کے ایمان کا۔ ہم لوگ اچھے بسترے اے سی کے اندر سوتے ہیں، ہیٹر ہمارے لگے ہوئے ہیں، سردیاں ہوں ہمارے پاس سویٹر ہیں، کپڑے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہمارے پاس ہے، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا ناشکری کرتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کتنے آرام سے کپڑا اس کے تن کو بڑی مشکل سے ڈھک رہا ہے، اس کے باوجود اللہ کا وہ شکر ادا کر رہی ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں ان کے پاس اتنا کچھ ہونے کے باوجود ان سے آپ کیا شکوے شکایتیں سنتے ہیں، ہر وقت شکوہ شکایت، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، یہ مجھے یہ نہیں، یہ ناشکری ہے۔ ملنے کے باوجود جو چیزیں ملی ہوئی ہیں ان کو ہم دیکھ لیں، ہمارے بچے دیکھ لیں، اتنی عیاشی، اتنی عیاشی، اتنی سہولتیں، اتنے آرام پرست ہم نے ان کو بنا دیا، ہر چیز ان کو اویلیبل ہے، ہر چیز ملتی ہے، اس کے باوجود ناشکری، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں، بس ہر وقت شکایت ان کے دلوں میں رہتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے کہ اسے نیک پڑوسی، آرام دہ سواری اور کشادہ مکان میسر ہو جائے۔ دیکھ لیں ہمارے پاس کیا ہے، پڑوسی نیک ہے یا نہیں ہے، ہمارے پاس آرام دہ سواری ہے، ہمارے پاس کشادہ گھر ہیں۔ کئیوں لوگوں کے گھر اتنے بڑے بڑے ہیں لیکن دوسروں کو اجازت نہیں اس گھر میں آنے کے لیے، اتنا سامان ہے دوسروں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ استعمال کر سکیں، اتنی بڑی بڑی سواریاں ہیں لیکن دوسروں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو لفٹ دے دیں، کسی کو بٹھا کے لے جائے۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں انسان کے لیے ایک خادم اور ایک سواری کافی ہے، کہ ایک خادم ہو جو اس کی لک آفٹر کرنے والا، اور ایک سواری۔ اور ایک سواری میں دیکھیں آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، ایک گاڑی میں آپ 5 لوگوں کو آگے پیچھے لے کے جا سکتے ہیں، ہر روز نہیں، کہیں کوئی درس ہو رہا ہے، کوئی محفل ہو رہی ہے، بٹھائی 4 لوگوں کو ساتھ لے جائیں، وہ آپ کی گاڑی کا صدقہ نہیں کر رہا ہے، وہ گاڑی کا صحیح استعمال ہو رہا ہے، اللہ کے راستے میں آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایک وہ گاڑی ہے جو لاکھوں بلکہ ملین میں ہے اور اس میں کوئی دوسرا انسان بیٹھنا ہی نہیں چاہتا، آپ کسی کو لے کے نہیں جانا چاہتے کہ یہ بیٹھے گا تو میری گاڑی گندی ہو جائے گی، اس کا حساب پھر آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے توضع اختیار کرے گا، یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ جو ہے عاجزی اختیار کرتا ہے، بلکہ عمدہ کپڑے پہننے کے باوجود، یعنی کہ وہ مہنگے سے مہنگا کپڑا پہن سکتا ہے، خرید سکتا ہے، اپنے آپ کو زیب تن کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود سادگی اختیار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اسے بلا کر بے اختیار پوچھیں گے، اس کو یہ اختیار دیں گے، وہ ایمان کے جوڑوں میں سے جسے چاہے پسند کر لے۔ اللہم تجل منہم، کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ بہت اعلیٰ کپڑا پہن سکتے ہیں، بہت اچھے زیور پہن سکتے ہیں، بہت اعلیٰ لباس پہن سکتے ہیں، یہاں تک کہ سونے کے لباس زیب تن کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، واہ واہ کرنے کے لیے نہیں، پھر بھی اس کے باوجود اتنی عاجزی ہے کہ سادہ لباس پہنتے ہیں، اور سادہ لباس پہن کر اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے اتنا دیا، اس سے دوسروں کو فائدہ دینے والے ہوتے ہیں، تو قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اختیار دیں گے کہ جو بھی ایمان کے جوڑوں میں سے جو پہننا چاہتے ہیں پہن لو۔ کسی بھی چیز کو انسان اللہ کے لیے چھوڑتا ہے نا تو اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ کوئی خواہش ہو، خواہ وہ آپ کی پسند کی کوئی خوراک ہو، کوئی چیز ہو، کسی کے ساتھ آپ کا جھگڑا چل رہا ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پیچھے ہٹ جائیں، چھوڑ دیں۔ پھر زہد کیا ہوا؟ اللہ کی محبت میں وہ چیز چھوڑ دے جس کا آخرت میں فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کی نمازیں آپ لیٹ پڑھ رہے ہیں نا، سوچیں کیوں نمازیں لیٹ ہو رہی ہیں، فجر کی نماز کے لیے لیٹ اٹھ رہے ہیں، سوچیں کیوں لیٹ اٹھ رہے ہیں، ظہر کی نماز لیٹ ہو رہی ہے، کانوں میں آواز آ رہی ہے، اس کے باوجود میں نماز آخری وقت میں پڑھ رہی ہوں، تو کیا کمی ہے میری نماز میں، کیوں لیٹ پڑھ رہی ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کی کلاسز میرے ساتھ ہو رہی ہیں، میرے ساتھ والے گھر میں ہو رہی ہیں، مسجد میں ہو رہی ہیں، 2 منٹ کا راستہ ہے، میں پھر بھی اس کو اٹینڈ نہیں کر رہی، تو سوچیں کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی، وجہ کیا ہے، وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ قرآن کو سیکھنے کے موقع مل رہے ہیں، کیوں سیکھنے سے میں پیچھے رہ رہی ہوں، حدیث کو سننے، اس کو پڑھنے، اس کو عمل کرنے کے موقع مل رہے ہیں، میں کیوں عمل نہیں کر رہی، دین کے علم اور عمل میں پیچھے کیوں رہ رہی ہوں، کون سی چیز ہے، کون سے اسباب ہیں جو مجھے ان ساری چیزوں سے روکے ہوئے ہیں؟ جب آپ جان جائیں گے نا تو خود ہی ان سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوشش مطلوب ہے۔ پھر آپ کے دل میں چاہت آئے گی، تڑپ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان چیزوں سے بچا لے،
یہ ساری چیزیں دنیاوی چیزیں مجھے تجھ سے دور کر رہی ہیں. جب تک ہمیں ریئلائزیشن ہی نہیں ہوگی، ہمیں یہ جانچ ہی نہیں آئے گی کہ میں کون سی چیزیں ہیں، ہم اپنا جائزہ ہی لیں گے، اپنے آپ کو انالائز ہی نہیں کریں گے، تو ہمیں ان چیزوں کی پہچان نہیں ہوگی، تو ہم پھر ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. سوچیں کون سی چیز ہے جو آپ کو نیکی سے پیچھے کر رہی ہے، آپ کو فاستبقوا الخیرات بننے سے، آپ کی دوڑ میں رکاوٹ بن رہی ہے، آپ پیچھے ہٹ رہی ہیں. زندگی میں سہولتیں ہیں، آپ کے پاس جو سہولتیں ملی ہوئی ہیں اس میں اس کی جو مصروفیاتیں کیا ہیں، آپ کا گول سیٹ کیا ہے. ان لوگوں سے جو بھاگنے والے ہیں ان کے ساتھ ہیں، ان کے آپ کی فاستبقوا الخیرات ان کی طرف ہے، یا اللہ سے محبت کرنے والوں کی طرف آپ دوڑ رہے ہیں. زہد یہ نہیں ہے کہ انسان نعمتوں کو چھوڑ دے، بلکہ زہد کیا ہے کہ دنیا کے جو حرص ہے اس کو نہ اپنے دل میں رکھے، اور اس دنیا کو چھوڑ دے جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے. ٹھیک ہے، دنیا کی چیزوں کو کرنا ہے، دنیا میں رہ رہے ہیں، ان چیزوں سے پیچھے ہٹنا ہے جو اللہ کی محبت میں رکاوٹ بن رہی ہیں، جو اللہ کا ٹائم ہے وہ آپ سے چھین رہی ہیں، جو آپ کی مصروفیات ہیں وہ اللہ کو دینے کے لیے مصروف ہونا تھا لیکن وہ آپ کو آپ کے گول سیٹ سے دور کر رہی ہیں، آپ کی آخرت کے اچھے انجام سے دور کر رہی ہیں. ان چیزوں سے آپ نے ہٹنا ہے. وہ فضولیات بہت سی ہو سکتی ہیں، اگر بات کرنے لگے تو بہت ہمارا ٹائم نکل جائے گا، لیکن آپ ضرور گھر جا کے اس چیز کو اپنے اوپر انالائز کریں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے اللہ کی محبت سے، میری نماز، میری عبادات، میرے ذکر میں، میری قرآن کی کلاس میں، میری حدیث کی کلاس میں اللہ سے محبت اور قربت میں میرے لیے رکاوٹ بن رہی ہیں. لوگوں کی محبت کے لیے یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، جب ہم اللہ کی محبت دل میں ڈال لیتے ہیں تو اللہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈال دیتی ہیں. یہ چیز تو واضح ہوگی نا کہ حدیث کا مفہوم ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل علیہ السلام محبت کرنے لگتے ہیں، پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں، اے آسمان والو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ محبت زمین میں اتار دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے محبت ڈال دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں، جبرائیل محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان والوں کو آواز دے کے بلایا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے، اور پھر وہ محبت دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. یہی کہ دنیا کے پاس جو کچھ ہے اس کو اپنے دل کی حرص، اپنے دل کی بغض، اپنے دل کا کینہ، اپنے دل کا تکبر، اپنے دل کی دوڑ نہ بنائیں، بلکہ ان سے بے رغبتی اختیار کریں، ان سے بے غرض ہو جائیں، اور وہ لگن، وہ محبت، وہ پیار اللہ کے لیے لگا دیں، اللہ کے دین کے لیے لگا دیں، اللہ کی محبت چاہنے کے لیے لگا دیں، اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کے لیے لگا دیں، اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے لگا دیں، تو وہ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کے دلوں میں، آپ کے دل میں ڈال دے گا. وہ محبت ہمیں ضرور ملے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.